الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي لا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا ختم نبوت کا جو طرفدار نہیں ہے، ختم نبوت کا جو طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ خاموش رہے سن کر جو توہین رسول کی، خاموش رہے جو سن کر توہین رسول کی، بزدل ہے، بے شرم ہے، خوددار نہیں ہے۔ میرے معزز بزرگوں، عزیز ساتھی، آج آپ کے سامنے ایک ایسا عنوان بیان کرنا ہے جس کا تعلق ہمارے بنیادی اور اصولی عقائد سے ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی شک بھی آ جائے اور اس کی طرف سے غفلت پائی جائے تو عمل کا مسئلہ نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان چلا جائے گا۔ اس سے میری مراد ختم نبوت ہے، جو کہ سیرت کا ایک پہلو ہے۔ ربیع الاول آنے والا ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ سیرت کے وہ گوشوں کو آپ کے سامنے بیان کروں جو بہت زیادہ ہمارے لیے قابل توجہ ہے، اور ان کی فکر بہت زیادہ ہمارے لیے قابل التفات ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کے محل کو مکمل کر دیا۔ اب اگر کوئی نبی آتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کاذب ہوگا، کذاب ہوگا، وہ لعین ہوگا، ملعون ہوگا، وہ شیطان ہوگا اور وہ ابلیس ہوگا جو اس دعوے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے۔ اصل میں یہ تو مسئلہ ہے ختم نبوت۔ نبی علیہ السلام کی تقریباً 200 احادیث مبارکہ اور قرآن کی 100 آیات سے ثابت ہوتا ہے، 100 آیات اس پر شاہد ہے، 200 احادیث اس پر موجود ہیں کہ ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں، ہمارے نبی آخری رسول ہیں، ہمارے نبی آخری وہ فرد ہے جس کے پاس وحی آئی ہے۔
قرآن نے صاف کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں، مردوں کے باپ نہیں یعنی بالغ مردوں کے، ورنہ نابالغ اولاد آپ کی گزری ہے 3، بالغ مردوں کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین اور نبیوں کے سلسلوں کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کی میل اولاد کو، مذکر اولاد کو بچپن میں وفات دے دی، انہیں بالغ ہونے تک حیات نصیب نہیں کی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو نبی کا بیٹا بالغ ہونے تک زندہ رہے تو آنے والے بعد کے لوگ سمجھے نبی کے بعد نبی کا بیٹا نبی ہوگا، تو اللہ نے اس خیال سے بھی اس امت کی حفاظت کی کہ نبی کے بعد بیٹا بھی نبی کی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی مبارک اور طیب اولاد کو بچپن میں وفات دے دی، میل اولاد 3 آپ کے بیٹے تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنے خاتم النبیین ہونے کو سمجھایا، مثالوں سے بتایا کہ دیکھو، مثال دی، اگزامپل دیا، آپ نے نمونہ بتایا۔ ایک آدمی نے محل تعمیر کیا اور بڑا عالی شان، ذی وقار اور بڑا عمدہ محل ہے، پورا تیار ہو گیا، لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے اور اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگے، تو اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ محل تو تیار ہے لیکن ایک جگہ، ایک اینٹ کے بقدر جگہ خالی ہے، سوراخ ہے اس میں۔ سمجھے؟ اب ظاہر ہے اتنا بڑا محل تعمیر ہو گیا، ایک اینٹ کے بقدر سوراخ رہ جائے تو اس کی خوبصورتی مکمل اور تام نہیں ہوگی۔ آقا نے فرمایا وہ ایک اینٹ جو رہ گئی تھی وہ میں ہوں، اللہ نے میرے ذریعے اس محل کو تعمیر کیا۔ اس محل کی مثال نبوت کا وہ محل ہے، سارے انبیاء کی نبوت سے محل تیار تو ہو گیا لیکن مکمل جو محل بنے گا میری نبوت کی نبوت سے بنے گا اور میری نبوت کی حصے داری سے بنے گا۔ یہ مثال دیا آپ نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے ذریعے سے نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ یہ جو خاتم ہے، خاتم اس کے معنی ہے ختم کرنے والا، اس کے معنی مکمل کرنے والا۔ ہمارے نزدیک اگر آپ جھوٹوں کی تفسیر دیکھو گے، قادیانیوں کی تفاسیر دیکھیں گے، مرزائیوں کی کتابیں دیکھو گے، احمدیہ کے کتب کا مطالعہ کرو گے، آپ کو ملے گا کہ خاتم کے معنی مہر لگانے والا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے جو نبوت پر مہر لگاتا ہے، سارے انبیاء کی نبوت پر مہر لگائی اور ہمارے غلام احمد قادیانی کی نبوت پر بھی آپ نے مہر لگائی۔ وہ یہ کہیں گے، سمجھے؟ اس لیے ترجمہ کیا کریں گے؟ خاتم النبیین، نبی علیہ السلام تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ بولا کرو، اس کو سنا کرو، سمجھا کرو کہ سارے نبیوں کے آنے کے بعد آپ نے نبوت کی تکمیل کر دی۔ اس لیے تو آپ نے ایک حدیث بیان کی ترمذی شریف میں جو موجود ہے، انہو سیکون فی امتی، یقیناً میری امت میں
کذابون ثلاثون، 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میری مانو. آپ نے فرمایا وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہوں گا. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں سب سے آخری نبی ہوں. اس لیے نبی علیہ السلام اس باب میں بڑے متفکر تھے. امام بخاری نے نقل کیا، آپ نے خواب دیکھا. خواب میں آپ کو بتایا گیا آپ پر آسمان سے سونے کے جو کنگن آئے اور آپ کے ہاتھوں میں پڑ گئے. سونے کے کنگن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں نظر آیا آپ کو. تو آپ کو بڑی بے چینی ہوئی کہ سونا تو مردوں پر حرام ہے، اور مجھے بتائے گئے کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں. آپ خواب میں پریشان تھے. اسی وقت وحی آئی کہ آپ ان پر پھونک مارو. آپ نے ہاتھ ایسے کیا، اس طرح پھونک ماری، وہ کنگن اڑ گئے. پھر آپ نے صحابہ کو اس کی تعبیر دی. صبح میں کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے بتایا تو سونے کے کنگن میرے ہاتھوں میں موجود ہے. یعنی 2 لوگ ایسے ہوں گے جو میرے زمانے میں نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. میرے موجود رہتے ہوئے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. پھر مجھے کہا گیا پھونک مارو، میں نے پھونک مارا، وہ اڑ گئے. یعنی اللہ ان کا خاتمہ کر دے گا. ان میں سے ایک اسود عنسی تھا جس کا نام جبلہ بن کعب ہے. اسود اس وجہ سے کہتے تھے کالا تھا. یمن میں صنعاء جو کیپٹل ہے وہاں کا رہنے والا تھا. کاہن تھا، شعبد باز تھا، گاروڑی تھا، جادوگر جس کو کہتے ہیں. اس نے تو اپنا ایک رعب جما لیا تھا کہ میں نبی ہوں، اور کئی ہزار لوگوں نے اس کو نبی بھی مان لیا تھا. یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. صنعاء یمن میں آپ نے وہاں صحابہ کو خط لکھا، لوگوں سے کہا کہ آپ اس جھوٹے نبی کے تعاقب کے لیے کچھ کرو اور اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. ایک صحابی فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ، مورخین نے لکھا ہے جب آپ نے یہ پیغام روانہ کیا اور نبی کے جھوٹے نبی ہونے والے کو ختم کرنے کا خط ارسال کیا، آپ کی بیماری کی ابتدا ہو گئی. وہ خط پہنچا یمن میں صنعاء میں صحابہ کی جماعت کے پاس. ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کہا موقع اچھا ہے اور نبی کی نبوت پر مہر لگانا اور اس کاذب کو ختم کرنا ایک موقع میسر آ رہا، چھوڑو نا. انہوں نے ایک ترتیب نکالی، جنگ نہیں کی، ترتیب نکالی. ملاقات کے بہانے سے گئے اور اسود عنسی جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا شراب پی رہا تھا. ان حضرات نے مزید شراب پلائی اور اسے شراب پلانے کے بعد فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام تمام کیا. اس کے گلے کو کاٹا. جب اس کا گلا کاٹا جا رہا تھا وہ جانوروں کی طرح چیخ رہا تھا. دربان اندر آنے لگے. ایک صاحب جو ساتھ میں تھے انہوں نے باہر آ کر لوگوں سے کہا گھبراؤ مت، تمہارے نبی کے پاس وحی آ رہی ہے. جھوٹوں کے ماننے والے بھی بیوقوف رہتے. کہا کہ ہاں ہمارے نبی کے پاس وحی آ رہی، اس کی آواز ہے. وہ وحی کی آواز نہیں تھی، اس کے مرنے کی اور جہنم میں پہنچنے کی آواز تھی. جب اس کا کام تمام کر دیا، علامہ دلائل النبوہ کے اندر ہے فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور صحابی اس کے قلعے کے فصیل پر دیوار پر کھڑے ہوئے اور نعرہ لگایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ خبر جبرائیل علیہ السلام نے آقا تک پہنچائی.
روایت میں آتا ہماری نبی کے وفات کے 3 دن باقی تھے، آپ نے یہ خبر سنائی صحابہ کو اور ایک لفظ کا فاز فیروز الدیلمی کہ سنو میرا فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گیا۔ بیماری میں آپ نے اس کو ختم کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس عقیدے کو کتنی شریعت نے اہمیت دی ہے۔ یہی وجہ تھی نا 1932 کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کو خط آیا بہاولپور والوں کا۔ بہاولپور جو پڑوس ملک ہے، وہاں جو پنجاب کا علاقہ ہے وہاں پڑتا ہے۔ 1932 میں تو ایک ہی تھے، تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت یہاں سے چلے 32 میں، کہاں تھے؟ ڈھابیل میں تھے، ڈھابیل نوساری۔ حضرت یہاں سے چلے، جانے کے بعد بہاولپور میں پہنچے۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت نے جب نماز سے پہلے خطبہ دینے کا بیان کا ارادہ کیا، ممبر پر بیٹھے اور بہاولپور والوں سے کہا لوگوں سنو، انور شاہ کشمیری کی حالت یہ ہے کہ اسے بواسیر کا مرض ہے، خون کی بواسیر ہے، پورا میرا جو پاخانے کی جگہ ہے خون سے آلود ہے، میرا چلنا بیٹھنا دشوار ہے۔ لیکن میں نے سنا کہ بہاولپور میں کچھ قادیانی آ کر میرے نبی کی نبوت پر قبضہ کرنا چاہ رہے اور ختم نبوت کا انکار کرنا چاہ رہے۔ میں بیماری سے اٹھا، تمہارے درمیان آ گیا اور تم سے ایک پیغام کہہ رہا ہوں، ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ختم نبوت کے لیے کوشش نہ کرے، اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے سعی جہد نہ کرے، اس سے گلی کا کتا بھی بہتر ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ جملہ کہا تھا۔ بیماری میں آئے، ڈھابیل سے بہاولپور گئے بیماری میں۔ حضرت فرماتے تھے، اسی وجہ جگہ فرمایا بیان میں نے سوچا جب مجھے خط آیا، بیمار تھا، آخری عمر تھی، آخری وقت تھا، تو میں نے اپنے دل سے کہا کہ انور تیرے پاس کچھ عمل نہیں۔ اللہ پوچھے گا کیا لایا، کیا عمل کر کے آیا، میرے نبی کی شریعت کو کیا زندہ کیا، کیا تو نے طریقہ عمل کار کر کے لایا؟ تو میں نے سوچا کچھ نہیں، یہ بتا دوں گا بیماری میں تیرے نبی کی نبوت کی حفاظت کرے گیا، اس لیے یہاں پر آیا ہوں۔ تو میرے عزیز و بزرگ دوست، ایک تو اسود انسی تھا، اس نے نبی کا دعویٰ کیا نبی کے زمانے میں۔ دوسرا مسیلمہ کذاب یہ تھا جس نے نبی کی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا خاتمہ نبی کے زمانے میں تو نہ ہوا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ہوا۔ علماء نے لکھا ہے سن ہجری 9 میں یمامہ کا ایک وفد مدینہ آیا، اس میں یہ مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ آنے کے بعد مدینہ میں ایک جگہ انہوں نے قیام کیا، ٹھہراؤ ڈالا۔ جب نبی علیہ السلام کی ملاقات کا وقت آیا تو اس کم وقت نے کہا مسیلمہ نے کہ تم چلے جاؤ، میں یہیں رہتا ہوں، سامان کی نگرانی کروں گا۔ علماء کہتے نبی کی صحبت میں جانا پسند نہیں کیا، اللہ نے اس کو لعین بنایا۔ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک لعین کذاب ہے یعنی مسیلمہ کذاب، دوسرا لعین پنجاب ہے یعنی مرزا غلام احمد قادیانی۔ دو لعین، لعین کذاب، لعین پنجاب، دونوں واسطے نار ہوئے اور جہنم میں پہنچے۔ اس کے قبیلے کے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اپنے خاطر تواضع کی، ان کا استقبال کیا، ان کو اللہ کی طرف بلایا، سارے مان گئے۔ پھر جب آپ کو پتہ چلا کہ ایک آدمی میرے پاس نہیں آیا، دیکھو نبی کیسے لوگوں کی دعوت کے حریص تھے، تاکہ وہ نہیں آیا تو ہم چلے جائیں گے، چلو۔ تو آپ صحابہ کی ٹولی کو لے کر گئے اس کے خیمے میں مسیلمہ کے،
جو آگے جا کر نبی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس سے کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ نبی بننے پر بہت کچھ اکرام ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد لائف سیٹ ہو جائے گی۔ اس سے یہ سوچا تو کہا کہ میں ماننے کو تو تیار ہوں، لیکن ایک کام کرنا، آپ کی جو سلطنت، وہ سلطنت کہہ رہا، حالانکہ سلطنت تو نہیں، نبوت ہے یہ، آپ کی سلطنت میں سے آدھا حصہ مجھے دے دو، آدھا بھاگیداری، حصے دار میں رہوں گا۔ یہ کہا راوی کہتے ہیں اس وقت ہمارے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی کھجور کی، آپ رکھتے تھے کبھی کبھی چھڑی، کہا کہ مسیلمہ آدھی سلطنت یعنی آدھی نبوت اور خلافت کا دینا تو دور کی بات، یہ چھڑی اگر مانگے گا نا، تجھے یہ چھڑی بھی میں عطا نہیں کروں گا۔ ہاں، نبی کی نبوت میں کوئی حصے دار کیسے بن سکتا ہے؟ پھر وہ اپنے علاقے میں گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سب سے پہلے جس کام کو صحابہ نے اٹھایا، ایک تو ارتداد تھا، دوسرا اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا ختم نبوت کا انکار، کہ مسیلمہ نے اپنے لوگوں کو تیار کیا کہ نبی کے جانے کے بعد میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی اور میں صاحب وحی ہوں۔ اس نے یہ چیلنج کیا، دعوے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے تقاضوں کو چھوڑا، سارے تقاضوں کو چھوڑا اور ایک لشکر روانہ کیا مسیلمہ کذاب کی طرف، جس میں خالد بن ولید کو امیر بنایا، خلیفہ بنایا، تاکہ جاؤ اس کا تعاقب کرو۔ 10,000 کا لشکر گیا اور پھر مسیلمہ نے 30,000 اپنے جھوٹے وفاداروں کو لایا اور یمامہ کے مقام پر یہ جھڑپ ہوئی اور یہ جنگ ہوئی، اور اس میں مسیلمہ مارا گیا۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنے، جنہوں نے ایک طرف سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ بے صبر تھے، بے تاب تھے، کوئی ایسا موقع آ جائے، ایک کام تو بہت برا ہو گیا، ایک کوئی اچھا کام اللہ مجھ سے لے لے۔ وہ یمامہ کے جنگ میں موجود تھے، کہ موقع اچھا ہے، کود پڑے، اور جس جگہ موجود تھا اس سے ان کا نشانہ بہت تیز تھا، جیسے امیر حمزہ کو نیزہ مارا تھا، چکا نہیں تھا، انہوں نے دور سے نیزہ مارا، وہ اتڑیوں کو چیر کر پیچھے گرا، پیچھے نکل گیا اور مسیلمہ گر گیا۔ ایک دوسرے صحابی نے گردن کو قتل کر دیا اور قلم کر دیا۔ راویوں نے لکھا ہے، راویوں نے بیان کیا ہے، اس جنگ میں تقریباً 700 صحابہ شہید ہوئے، ان میں کے 70 علماء تھے، 70 علماء قرہ تھے، جنہوں نے اس ختم نبوت کے خاطر اپنی جان کی باسی کو قربان کر دیا، باسی لگا دی۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے نا، جیسے میں نے شروع میں کہا، ختم نبوت کا جو وفادار نہیں، لا ریب و جنت کا حقدار نہیں، خاموش رہے سن کر جو توہین رسول کی، بے شرم ہے بزدل ہے خوددار نہیں۔ ان دونوں نے نبی کے سامنے، نبی کے زمانے کے قریب دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد اور آئے، ہمارے نبی کے 30 دجال آئیں گے میری امت میں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ہر ایک کہیں گا میں نبی ہوں۔ آ رہے مارکیٹ میں جیسے مرزا غلام احمد قادیانی 13ویں صدی میں اس نے دعویٰ کیا تھا، انگریز سے کھڑے کیا تھا، انگریز سے کھڑے کیا تھا اور انگریز سے کہا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کا ایک راستہ یہ کہ ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالو۔ اس نے چند کام کیے، ان خبیث کاموں میں سے کام یہ تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے۔ قادیان پنجاب میں ایک قصبہ ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوا، وہ رہی نبوت کا دعویٰ کیا، اور لعین آج بھی وہاں پر موجود ہے پنجاب قادیان کے اندر مرا ہوا۔ بس صورت تھا
خبیث تھا، چہرے پر لعنت ٹپکتی تھی. حالانکہ آقا نے فرمایا اللہ والے جو ہوتے ہیں اور خصوصاً نبی جو ہوتے ہیں ان کی علامت یہ ہے ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. نبی کا حسن تو بڑا حسن ہے. نبی کا حسن تو کیا ہے؟ مشہور ہے. شاعر کہتا ہے ناسا ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے. ناسا ہے جس پر حسن وہ حسن رسول ہے. یہ کہکشاں محمد کے پیروں کی دھول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے کاروان شوق سر کے بل چلو، اے کاروان شوق سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے. شاعر نے کہا. تو یہ لعین بس صورت آج بھی آپ اگر سرچ کرو گے گوگل پر میرے سر غلام احمد قادیانی آ جائے گا. اس کا چہرہ دیکھو تو غصہ آتا ہے. لیکن اس نے کیا کہا کہ بڑے نبی خوبصورت ہوتے تھے، میں تو چھوٹا ہوں نا اس لیے اگر بدصورت بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ لعین میں نبی کی نبوت کا نون بھی نہیں تھا. شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، خیانت کرتا تھا، نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں سے اپنی خدمت کرایا کرتا تھا. ایسا کمبخت تھا. اس نے مرا بھی کیسا؟ شاہ صاحب نے لکھا ہے حیضے کی بیماری میں مرا. حیضہ ایک بیماری ہے جس میں پاخانے دست ایسے شروع ہوتے ہیں کہ بند ہونے کا نام نہیں لیتے. کمبخت پاخانے کی حالت میں مر گیا ہے. قادیانی آج ان کا فتنہ تھوڑا سا پھیل رہا. الحمدللہ ہمارے علاقے میں ابھی کچھ نہیں ہے. آپ پنجاب جاؤ، آپ ہریانہ جاؤ اور اس طرف اتر ایریے میں جاؤ تو آپ کو معلوم پڑے گا. عجیب بات وہ کہتے ہیں. اگر وہ آپ سے پوچھے کہ نبی تمہارے نبی آخری ہے کہ نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ بولو آخری ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. وہ تم سے دلیل مانگیں گا، دلیل پیش کر. تم کیا کہیں گے؟ اکثر لوگ دلیل دیتے کہ ہمارے آقا نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی بولو نا نہیں ہوگا. یہ کہتے نا اگر یہ کہوں گے تو پکڑے جاؤں گے. غور سے سنو، آپ ایک پوائنٹ کی بات کہتا. اگر آپ یہ کہوں گے لا نبی بعدی، اس کا ترجمہ یہ کرو گے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو وہ مرزائی قادیانی اعتراض کرے گا. تو کہہ رہا کہ تیرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ تو نبی ہوں گے. کیا کریں گے پھر؟ اگر تم بولو گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، تو وہ کہیں گا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک بار نبی کو نبوت دے دی گئی، اللہ نے نبوت کو چھین کر بھیجا ہے. نبوت دینے کے بعد چھینی نہیں جاتی، یاد رکھنا. ولایت میں نبوت میں دو فرق ہے. ولایت کسبی ہوتی، حاصل کرنا پڑتا. نبوت وہاں بھی ہوتی، اللہ دیتے ہیں. ولایت چھینی جا سکتی ہے، اللہ چھین لیتا ولایت. نبوت چھینی نہیں جا سکتی دینے کے بعد. تو پھر آپ تو پریشان ہو جاؤ گے یہ کیا کہہ رہا. تو آپ اس سے کہنا ترجمہ یہ مت کرنا کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا. ترجمہ کیا کرنا؟ ترجمہ یہ کرنا کہ لا نبی بعدی کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. میرے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے اتارے جائیں گے. اور تیرا مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، معلوم ہوا کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیا، وہ بھیکا دیتے ہیں. ہم سادہ لو انسان کبھی مشتبہ ہو جاتے. اس لیے بزرگوں دوستوں میں نے منصب منتخب کیا ختم نبوت، اس پر مطالعہ کریں. مفتی شفیع صاحب نے کتاب لکھی ختم الرسول، اور ہمارے اکابر نے اس پر بہت کام کیا. وہ تاریخ رقم کر دی. اللہ اکبر کہ تاریخ بھی اس مضمون پر رشک کرتی ہے کہ ختم نبوت کے باب میں ہمارے علماء دیوبند نے جو رقم تلاش کی ہے. اس لیے مطالعہ کرو. ایک آخری بات کہہ دو، اچھی یاد آ گئی. علامہ اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی آدمی مدینہ جائے اور نبی کے روضے پر سلام کرے تو کون سا لفظ سلام میں استعمال کرنا افضل ہے؟
حضرت نے لکھا ہے تم جب سلام پیش کرتے ہوئے گزرو تو سب سے افضل نبی کا لقب جو وہاں پر کہنا افضل ہے وہ یہ ہے السلام علیکہ یا سید المرسلین و یا خاتم النبیین. السلام علیکہ یا سید المرسلین و یا خاتم النبیین. اس میں نبی کے انبیاء کے سردار ہونے کی طرف اور نبی کے آخری ہونے کی طرف اشارہ ہے. اس لیے جب نبی کا نام بھی لو تو کہا کرو نبی حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس عقیدے کو مضبوط فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.